السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم ٹو منہا بلاگ۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اپنی بہترین سیریز کا، زندگی کا سب سے خوبصورت سفر، اللہ کی طرف جانے والا سفر ہے، اللہ سے جڑنے کا سفر، جو زندگی کا سب سے خوبصورت سفر ہے۔ جو اس پہ چل پڑا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے اللہ سے جڑ سکتے ہیں اس سیریز میں۔ تو تقریباً اس کے 8 سے 9 لیکچر ہوں گے، 10 دن کا یہ سیشن ہوگا۔ آپ سب نے اس کے سب لیکچر سننے ہیں۔ تو چلیں اس کے پہلے لیکچر کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اس بارے میں جانتے ہیں کہ حسد کیا ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد ایک فیلنگ ہے۔ سب سے پہلے یہ آپ کو ڈراتی ہے کہ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ آپ سے دور نہ ہو جائیں، یا جو آپ کے پاس چیزیں ہیں وہ کسی اور کے پاس نہ ہو۔ حسد بہت سارے رشتوں میں ہو سکتا ہے۔ جیلسی ہر تیسری چیز میں ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کے پاس خوبصورت گھر ہے، اچھا لائف سٹائل ہے، بچے ہیں، اچھا ہسبینڈ ہے، تو آپ اس کے بارے میں بھی جیلسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس کو کوئی اور نہ پسند آ جائے، یہ کسی اور میں انوالو نہ ہو جائے، یا ہمارے رشتوں کو نظر نہ لگ جائے۔ یہ چیز آپ کو ہمیشہ خوف زدہ رکھتی ہے۔ دوستوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ دوستوں کی وجہ سے پریشان ہو کہ یہ میری دوست ہے، یہ کسی اور کی نہ بن جائے، یا ہمارے درمیان تیسرا نہ آ جائے۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے آپ پریشان ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ حسد کب شروع ہوتا ہے؟ آپ حسد سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ کون سی چیزوں سے انسان حسد میں جاتا ہے؟ حسد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی حسد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ اللہ کی تقسیم پر خوش نہیں ہوتے کہ جو آپ کو چیزیں ملی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو اس سے بہتر ملنی چاہیے تھی، یا آپ کے جو ساتھ والے ہیں ان کو بہتر ملی ہیں، وہ کیوں ملی ہیں، اس پہ تو آپ کا حق تھا نا۔ جیلسی 2 طرح کی ہوتی ہے، اچھی جیلسی بھی ہوتی ہے، بری جیلسی بھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اچھی جیلسی کیا ہوتی ہے۔ اچھی جیلسی، اگر ایک انسان کے پاس دولت ہے، وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا ہے، تو اگر آپ اسے جیلس ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ اسے جیلس ہو کے وہ کام کرنا شروع کریں گے۔ دوسرا، اگر اس کے پاس علم ہے، دین کا علم ہے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو آپ بھی اسے جیلس ہو کے کرنا سٹارٹ کریں گے۔ یہ جیلسی اچھی ہے۔ اگر آپ اس جیلسی میں مبتلا ہیں تو یہ جیلسی بری نہیں ہے، آپ اس جیلسی میں رہ کے کامیاب ہو سکتے ہیں، لوگوں کے کام آ سکتے ہیں۔ آگے ہم بات کرتے ہیں بری جیلسی کیا ہے۔ بری جیلسی، لوگ آپ سے جیلس کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اس وجہ سے اکثر پریشان رہتے ہیں کہ لوگ ہم سے جیلس کیوں ہوتے ہیں، حالانکہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو آپ کو سمجھایا جائے گا، بات کی جائے گی کیسے لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں اور کیسے آپ ان کو حسد کو دور کر سکتے ہو، کیسے ان کے حسد سے بچ سکتے ہو۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں، جب بھی آپ حق کے راستے پہ چلیں گے، حق پہ ہوں گے، تو آپ کے مخالفین ضرور ہوں گے۔ آپ سے حسد کرنے والے، آپ سے جیلس ہونے والے ضرور ہوں گے۔ آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کریں گے، وہ پھر بھی آپ سے حسد کریں گے، وہ پھر بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ آپ ان چیزوں کی وجہ سے پریشان رہنا سٹارٹ کر دیں گے کہ میں تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتی ہوں نا، میں تو ان کے ساتھ اچھا کرتی ہوں نا، یہ پھر بھی میرے سے حسد کرتے ہیں، یہ پھر بھی میرے سے جیلس ہوتے ہیں۔ تو یقین کریں یہ دنیا ہے، یہاں پہ لوگ اچھے اور برے دونوں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اچھے بننے کا دکھاوا کرتے ہیں، اور وہ سب سے برے لوگ ہیں منافق۔ اسی لیے تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہیں کہ وہ 2 طرح کے منہ رکھتے ہیں، آپ کے سامنے کچھ اور، دوسروں کے سامنے کچھ اور۔ تو اگر آپ مسلسل دوسروں کی وجہ سے پریشان رہیں گے کہ آپ سے حسد کیوں کرتے ہیں، تو آپ مایوسی کا، نا امیدی کا اور اللہ سے ناراض ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ آپ آہستہ آہستہ رونے لگ جائیں گے، اپنی زندگیوں میں اندھیرا لے آئیں گے، اپنے آپ کو تکلیف میں رکھیں گے۔ آپ جسمانی طور پہ اور ذہنی طور پہ کمزور ہو جائیں گے، آپ کو ہر طرح کی تکلیف ملے گی۔ جب آپ لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو سب سے پہلے لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ جب آپ حق کے راستے پہ ہوتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کو یاد رکھیں کہ آپ نے یہ عظیم سفر
اللہ سے جڑنے کا سفر اللہ کے لیے شروع کیا ہے. اس میں کسی انسان سے آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے اور آپ حق میں ہیں تو آپ خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم سفر آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ تو کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی ساری زندگیاں گزار دیتے ہیں اور وہ اللہ سے جڑ نہیں پاتے. آپ تو خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ اللہ سے جڑنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. جیلسی سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یا ہم جیلسی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ لوگ کس طرح ہم سے حسد کرنا چھوڑ سکتے ہیں؟ تو ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے ہم لوگوں کے حسد جیلسی سے بچ سکتے ہیں. اپنی نعمتوں کا دکھاوا شو آف کرنا چھوڑ دیں. آپ کو اللہ نے جو چیز دی ہے اس پہ شکر ادا کریں، نہ کہ دوسروں کے دکھائیں کہ دیکھیں میرے پاس یہ چیز ہے، مجھے یہ ملی ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے. کبھی کبھی آپ دوسروں کو دکھاتے دکھاتے خود غرض بن جاتے ہیں. آپ کے اپنے ہی آپ سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ آپ ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں، شو آف کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی نیت اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، پر آپ کو دوسروں کی نیت کا تو نہیں پتہ نا. وہ کس نیت سے آپ کی چیز دیکھ سکتے ہیں، کس نیت سے آپ کی چیز دیکھ رہے ہیں، وہ اور کیا سوچ رہے ہیں. پتہ نہیں وہ دل سے خوش ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. تو اگر آپ اپنے رشتوں کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ شو آف کرنا چھوڑ دیں. اس طرح آپ اپنے رشتوں سے بھی دور رہنے لگ جاتے ہیں. آپ کے اپنے قریبی سے قریبی رشتے بھی آپ سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں اور آپ ان سے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بہت دور ہو جاتے ہیں. آپ کی ان کے ساتھ کوئی لنک نہیں رہتا اور وجہ صرف آپ ہوتے ہیں. آپ یہ وجہ نہیں مانیں گے پر آپ خود ہی وجہ ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی کامیابیاں دوسروں کے ساتھ شیئر کی ہیں. اگلے لیکچر میں ہم جانیں گے حسد سے کیسے بچ سکتے ہیں اور کیسے اپنی نعمتوں کو محفوظ کر سکتے ہیں دوسروں سے. کس طرح ہم دوسروں کے حسد اور جیلسی سے بچ سکتے ہیں، یا اگر ہم خود کسی طرح کی جیلسی میں مبتلا ہیں تو اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. زندگی میں چیزوں پہ شکر ادا کرنا سیکھیں. اللہ نے جو آپ کو دیا ہے وہ شکر کا مقام ہونا چاہیے آپ کے لیے، اور جو نہیں دیا اس پہ صبر ہونا چاہیے. ہر انسان کو سب کچھ نہیں ملتا. یہ دنیا ہے، دنیا میں ہر کسی کو ہر چیز نہیں ملتی. شکر ادا کرنا سیکھیں. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اللہ سے جڑنے کا سفر.